والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شر غلبیاں تو مولا تعالی دائمی پناہ نصیب فرماوے. نہایت واجب الاحترام دوستو، محرم شریف دا حرمت والا عزت والا عظمت والا مہینہ ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی اسلامی سال دے پہلے مہینے تو لے کے اپنی زندگی دے آخری دن تک ہر لمحہ شریعت مطہرہ دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا او دا عنوان ہے کیا محرم شریف غم کا مہینہ ہے؟ کیا محرم شریف سوگ دا مہینہ ہے، غم دا مہینہ ہے؟ شریعت مطہرہ قرآن و سنت اس بارے کی حکم فرماندا ہے؟ اسی الحمدللہ ساڈا مذہب اہل سنت ہے، قرآن و سنت دے مطابق چلنا ضروری ہے.
قرآن و سنت دے مطابق مذہب اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ سنی سنائی گل دے ایویں کسے دے پیچھے لگ پینا، کسے الو ویکھ کے اپنا عقیدہ بنا لینا، انہوں اہل سنت نہیں آندے۔ سارے سال دے 12 مہینے نے اپنی مرضی نال ایک خوشی دا مہینہ بنا لینا، اپنی مرضی نال ایک غم دا مہینہ بنا لینا۔ ساڈے کول پاور ہے ہی نہ، ساڈے کول اختیار ہے ہی نہ، حضور دی امت دے کسے فرد کول اختیار نہیں کہ شریعت مطہرہ اپنے کولو بنا لوے۔ کوئی دن خوشی دا بنا لے، کوئی مہینہ خوشی دا بنا لے، کوئی غم دا بنا لوے، بالکل شرعی طور تے اختیار ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے نبی دے ذمے جڑا کام لایا ہوندا ہے نا، او دین مکمل امت تک پہنچان دا کام ہوندا ہے۔ جڑے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے نے، جڑا دین، جڑی شریعت، جڑے احکامات انہاں دے ذمے ہے سن، او 100% پورے کر کے دنیا تو تشریف لے گئے نے۔ مدنی کریم آقا سرکار چونکہ خاتم النبیین نے، خاتم الادیان نے، دین ایتھے آ کے مک گئے، سارے دین پیچھے، سارے سچے دین گزرے، لیکن انہاں دی ہن حکم نہیں چلنا، حکم رسول اللہ دے دین قرآن شریعت دا چلنا ہے۔ مدنی کریم آقا سرکار امام الانبیاء نے، امام الرسل نے، امام المعصومین نے، خاتم المعصومین نے، مدنی کریم آقا سرکار نے پورے دا پورا دین جو اللہ نے عطا فرمایا سی، وہ سارے دا سارا دین اپنی امت تک پہنچا کے تشریف لے گئے نے۔ جیڑا بندہ آکھے نہیں کچھ گھٹ ود کر گئے نے، وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں، کیونکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مننا ضروری ہے، جس طرح اللہ نو مننا ضروری ہے، جس طرح قرآن نو مننا ضروری ہے، جس طرح شریعت نو مننا ضروری ہے، اسی طرح اس گل نو مننا بھی ضروری ہے کہ مدینے دے تاجدار سرکار پورے دا پورا دین دے کے گئے نے۔ یہ دے وچ شک کرن والا بھی کافر بے ایمان ہے۔ جیڑا آکھے نا کہ تھوڑا دین دے رہ گیا سی اجے تک، یا فلانا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا کچھ حصہ نہیں اپنایا، یہ دا مطلب ہے اپنا کام مکمل کر کے نہیں گئے۔ تے جیڑا نبی اپنا ذمہ داری نبھا کے نہ جاوے، اللہ معاف فرماوے، جیڑا اے سمجھے وہ بندہ پھر کدھر جائے گا۔ تو واجب الاحترام دوستو، رب دا قرآن ہے، حجت الوداع دے موقع تے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج کرن واسطے تشریف لے گئے نے، اس موقع تے یوم عرفہ نو 9 ذی الحج شریف نو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس دی آخری آیت نازل فرما دیتی۔ فرمایا الیوم، 6واں سپارہ ہے سورۃ المائدہ ہے، الیوم، اے میرے محبوب آج والے دن، اکملت لکم، میں مکمل کر دیتا ہے تواڈے واسطے، دینکم، تواڈا دین۔ رب تعالی فرما رہے ہیں میرے محبوب، جیڑا قرآن اتارنا سی، جیڑی شریعت دسنی سی، جیڑے احکام دسنے سن، جیڑی ذمہ داری سی تہاڈی، جیڑا میں رب نے دین دینا سی، اج والے دن او مکمل ہو گیا ہے۔ کی ہویا ہے؟ مکمل ہو گیا۔ یوم عرفہ نو 9 ذی الحج شریف نو دین مکمل ہو گیا ہے۔ خلافت بھی دین ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اسلامی حکومت جڑی وہ دین ہے، خلافت جڑی ہے وہ دین ہے۔ رب تعالی آندا ہے میں 9 ذی الحج نو دین مکمل کر دیتا ہے، تے بیلی آندے نے 18 ذی الحج نو خلافت ملی سی، 9 دیہڑے پہلے مکمل ہو گیا سی۔ اچھی بولنا سبحان اللہ۔ خلافت دین ہے، دین دا حصہ ہے۔ معلوم ہویا مدینے دے تاجدار سرکار نے سارے فیصلے پہلے فرما دیتے سن، پیچھے عظمت دسی گئی ہے، محبت واسطے بیعت لئی گئی ہے، انہاں نو خلیفہ نہیں جی فرمایا مولا علی پاک نے۔ کیوں؟ خلافت دین ہے، دین 9 نو مکمل ہو گیا سی۔ کدوں مکمل ہو گیا سی؟ 9 ذی الحج شریف نو قرآن آکھدا ہے الیوم، اج والے دہاڑے۔ مولا عمر سرکار تشریف فرما سن تے ایک یہودی آیا، وہ دے سامنے قرآن پاک دی آیت پڑھی گئی تے وہ آندا ہے واہ 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 کیا بات ہے، اے آیت اگر ساڈے تے نازل ہوندی نا نبی تے،
اسی اس دن عید مناندے، اسی اس دن کی کردے؟ عید مناندے۔ تے سیدنا فاروق اعظم سرکار نے فرمایا تساں تے مناونی سی نا، ساڈی اس دن ہے سی عید، حج اکبری سی، جمعہ بھی ہے سی، 9 ذی الحج بھی سی، حج والا بھی دیہڑا تے جمعے والا بھی دیہڑا، فرمایا ساڈی دوہری عید سی۔ الیوم اکملت لکم، اکملت میں نے مکمل کر دیتا ہے، رب فرماندا ہے، لکم تہاڈے واسطے، دینکم تہاڈا دین، اے میرے محبوب اج والے دن میں دین مکمل کر دیتا ہے۔ رب فرماندا ہے جڑا دین تانوں دینا سی نا وہ سارے دا سارا اج مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور میں نے تمام کر دتیاں نے، مکا چھڈیاں نے تہاڈے اوتے نعمتی اپنیاں نعمتاں۔ کائنات وچ جتنیاں نعمتاں اللہ نے دینیاں سن اپنے نبیاں نو، مخلوق نو جتنیاں نعمتاں رب تعالی نے بنائیاں سن، فرمایا جس مخلوق نو جتنی چاہیے سی میں جتنی دینی سی اتنی دیتی، لیکن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فرمایا اے میرے محبوب جتنیاں بھی نعمتاں میں دے چھڑیاں نے، جڑیاں باقی ہے سن، جتنیاں بھی مخلوق واسطے بنائیاں سن، تیرے بعد کوئی اور ہے کوئی نہ، میں بچا کے رکھنیاں کدے واسطے سن، تہاڈے تے مکمل کر دتیاں نے، ساریاں دے چھڑیاں نے، ساریاں ہی دے چھڑیاں۔ اتمام تو میں نے تمام کر دی ہیں، مکمل کر دیاں، پنجابی وچ مکا چھڑیاں، علیکم تہاڈے اوتے نعمتی اپنیاں نعمتاں۔ فرمایا اج والے دن تہاڈے اوتے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے تے اپنیاں نعمتاں تانوں ساریاں دے چھڑیاں۔ ورضیت، اور میں راضی ہاں، لکم الاسلام دینا، میں دین اسلام تے راضی ہاں جڑا تانوں دین عطا فرما دیتا ہے۔ ہن کوئی دین کائنات وچ کوئی نواں لے کے آوے، کوئی پچھلا آکھے ہن کسے تے میں راضی نہیں، ہن جیڑا منے گا انہیں اسلام نو مننا ہے تے میں اس دین تے راضی ہاں۔ کوئی آکھے میں یہودی ہاں میں تورات نو مندا، منی رکھ بھئی رب راضی کوئی نہیں۔ کوئی آکھے میں عیسائی ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی تے انجیل نو بھی مندا، فرمایا نا نا میں راضی رب ہاں اپنے اسلام دین تے۔ تورات منو، زبور منو، جڑا مرضی منی رکھو، لیکن جتنے تک اسلام نو، دین نو، قرآن نو نہیں نہ منو گے ادوں تک تسی مومن بھی نہیں ہو سکتے، میری رضا بھی نہیں لے سکتے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے محبوب جڑا تینوں دین عطا فرمایا ہن میں اس تے راضی ہاں، کائنات وچ جیڑا جیڑا اس دین نو منی جائے گا میں اس تے راضی ہوندا جاواں گا۔ تو واجب الاحترام دوستو 9 ذی الحج شریف نو دین مکمل ہو گیا، غم دا کیڑا مہینہ ہے مکمل ہو گیا، خوشی دا کیڑا مہینہ ہے مکمل ہو گیا، غم دا کیڑا دن ہے دین مکمل ہو گیا ہے، خوشی دا کیڑا دن ہے دین مکمل ہو گیا ہے۔ رب تعالیٰ آندا میں نے دین مکمل کر دیتا ہے، اس دن تو دین مکمل ہویا اور مدینے دے تاجدار سرکار نے دین دی وضاحت مکمل کر دیتی، سارے دا سارا دین اپڑا چھڑیا۔ جس ویلے آیت نازل ہوئی مدنی کریم آقا سرکار نے امت نو، صحابہ کرام علیہم الرضوان نو سنا کے پھر اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ دی جماعت 1,44,000 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما سن۔ پوچھا اے میرے صحابہ دی جماعت، اے حاضرین، کیا میں تہاڈے تک دین پورا اپڑا چھڈیا ہے، پہنچا دیتا ہے؟ سارے بیک زبان ہو کے بولے صرف اپڑایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے، پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ معلوم ہویا 9 ذی الحج شریف نو آیت آئی، سونے محبوب نے اعلان فرما دیتا دین پورا بھی ہو گیا تے دین پورا اپڑا بھی چھڈیا۔ فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں تہاڈے تک پہنچا دیتا ہے، ہن غائبین تک تساں پہنچانا ہے۔ تے صحابہ کرام علیہم الرضوان تبلیغی جماعت سی بڑی اعلیٰ قسم دی، ہن جڑے پاسے اونٹ دا منہ سی، جڑے پاسے بندیاں دا منہ سی، اس پاسے ٹر گئے تے پھر قبراں ادھر ہی بنیاں، چلے لا کے واپس کوئی نہ آئے۔ اچھی بولنا سبحان اللہ۔ آئی تے ٹر پینے آنے، پہلے اپنا بسترا، پہلے اپنا لوٹا، پہلے اپنا گیس، پہلے اپنا چولہا، پہلے اپنا ڈیڈ بھرن واسطے دالنا، تے پہلے اپنا سارا کچھ لیا تے پھر باہر نکلیا۔ صحابہ کرام نے اونٹاں نو پھر موڑیا نہیں، جہے پاسے سواریاں دا منہ سی ٹر گئے۔ پھر 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش
جنہاں وچوں صرف 10,000 دے قریب قبراں صحابہ کرام علیہم الرضوان دی عرب شریف دے اندر نے، صرف 10,000 دے قریب 1,14,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان تبلیغ واسطے پوری دنیا تے پھیل گئے، پھر واپس نہیں آئے، قبراں پوری دنیا چ بن گئی ہیں۔ اے سی تبلیغ دا طریقہ، اور اے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیتا، ارشاد مکا دیتا، دین مکمل کر دیتا اور پہنچا دیتا۔ ہن ایک مسئلہ وچوں میں تواڈے کول پوچھنا ہے بھی جنہ جانا سی مشرق والے پاسے او صحابہ کرام اس موقع تو ادھر ٹر گئے حج کر کے، جنہ جانا سی مغرب والے پاسے ادھر ٹر گئے، جڑے شمال جانا سی ادھر، جڑے جنوب جانا سی ادھر، جنہ مدینے پاک جانا سی او سونے محبوب دے نال۔ ہن مدنی کریم آقا سرکار دے اے جڑے یار دنیا تے ٹر گئے تبلیغ دین کرن واسطے، اور اوتھے جا کے قبراں بن گئیاں، اوتھے پہنچ گئے، دنیا فانی تو پردہ فرما لیا۔ اے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے تے صرف سنیا سی اونا جڑے مدینے پاک نال جا رہے سن۔ اچھی بولنا، جڑے پوری دنیا تے صحابہ کرام ٹر گئے انہاں اے حدیث پاک سنی کوئی نہیں، او مومن نہیں۔ اچھی بولو نا، انہاں سنی نہیں، فون ہی کوئی نہیں سی، انٹرنیٹ کوئی نہیں سی، کوئی جہا ذریعہ کوئی نہیں سی کہ جڑے جڑے پاسے ٹر گئے نے ہن پیچھے پہنچائی جائے گل، وہ اپنا دین پورا لے گئے، کیونکہ دین تے پورا ہو گیا سی، دین پورا ہو گیا سی۔ ہن جڑا اے آندا ہے کہ جڑا عید غدیر نہ مناوے مومن ہی کوئی نہیں، انہاں تو پوچھو جڑے صحابہ کرام لکھاں دی تعداد وچ ادھر ٹر گئے، چند صحابہ کرام دی گنتی ہے جڑے مدینے دے تاجدار سرکار دے نال مدینے پاک وال جا رہے سن، انہاں دے سامنے حدیث پاک بیان ہوئی، انہاں دے سامنے، جنہاں دے سامنے بیان ہی نہیں ہوئی، جنہاں اے سنی ہی نہیں، جنہاں ساری زندگی یہ لفظ بولے ہی نہیں، وہ صحابی مومن نہیں۔ اور بولو تو صحیح، وہ مومن ہے کہ نہیں؟ ہاں، جڑا مولا علی دا بغض دل وچ رکھے نا وہ مومن نہیں، جڑا حدیث پاک نہیں سنی وہ مومن ہے، جڑا عید غدیر دا جنہاں نوں نہیں پتا وہ مومن نے۔ عید غدیر ہے ہی کوئی نہ، مولا علی دی محبت دل وچ نہ ہوئے تے پھر تے اسی 18 ذی الحج تو شروع کریے، جدو مدینے دے تاجدار سرکار نے پہلے ہی دس دیتا کہ علی میرا بھائی بھی ہے، علی میرا داماد بھی ہے، حسنین کریمین دا ابا بھی ہے، خاتون جنت پاک دا خامد بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، اخی رسول بھی ہے، اور مولا علی مومناں دے دل دی دھڑکن بھی ہے، مولا علی سنیاں دا پیر بھی ہے، کہ جڑے سارا کچھ اے مندے پے سن او حدیث پاک نام ہی سن دے تے مومن نے۔ اے تے انہاں چند افراد دی وجہ تو یہ گلاں سن نا۔ مولا علی پاک نو یمن بھیجیا سی، یمن مدینے دے تاجدار سرکار جدو حجۃ الوداع دے موقع تے گئے رہے نا، مولا علی یمن ہوندے سن، اتھوں پھر تشریف لے آئے، اتھوں دے چند افراد نے مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کچھ اعتراضات پیش کیتے کہ مولا علی نے فلاں کام اے کیتا ہے، فلاں فیصلہ اے کیتا ہے، حالانکہ انج کر سکتے سن، فلاں گل انج کیتی حالانکہ انج ہو سکتی سی۔ جدو چند افراد نے یہ گل آ کے کیتی نا مدنی کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے آپ غدیر خم دے مقام تے آئے سن، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، سارے ٹھہر گئے، اور انہاں دے انہاں الفاظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا تسی پیام دیو نا تہاڈا اخلاص کامل ہے، تسی بھی مومن ہو، تسی دل وچ یہ آندے ہو انج نہیں انج ہونا چاہیے سی، لیکن میرا علی جڑا ہے نا انہیں جڑے تسی پہچاندے ہو نا کہ انج فیصلہ ہو سکتا سی، میرے علی نے جڑے بھی کیتے نے میں انہاں سارے نو صحیح مندا۔ تے ہن علی دی محبت اے دل وچوں کڈ چھڑو کہ فلانا فیصلہ انج کیتا، فلانا انج کرنا چاہیے سی، وہ سارے صحیح نے، وہ سارے فیصلے مولا علی نے صحیح کیتے نے، کیونکہ انہاں دا جو علم ہے تسی اتھوں تک نہیں پہنچ سکدے، وہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان آ کے پھر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک کرو نا، اسی اس گل دی بیعت کریے کہ اسی علی نال دل و محبت رکھنے ہاں۔ اے مولا دا مانا محبوب ہے کہ جڑا مینوں محبوب مندا ہے وہ علی پاک نو بھی محبوب مننے۔ رب تعالی نے دین مکمل فرما دیتا، گل اگے ٹوریے تے وچ ضمنن گل آ گئی، رب تعالی نے دین مکمل فرما دیتا، غم کیڑے مہینے کرنا ہے، خوشی کیڑی کرنی ہے، شریعت تے مکمل ہو گئی تھی۔ ہن کوئی بندہ یہ آکھے کہ فلانا مہینہ خوشی دا ہے، فلانا مہینہ غم دا ہے، دین یہ آندا ہے، اے رب تعالی دے پاک محبوب نے جڑے دس دیتے نے وہی نے، جیڑا بعد وچ کوئی نواں بناوے وہ شریعت نہیں، وہ شریعت۔ میں ویکھیا ہے کہ محرم شریف دے مہینے دے اندر اہل سنت وجہ دوجیاں دا جو مذہب ہے اپنا کول رکھن،
اہل سنت دی گل ہے اور اہل سنت دے بارے میرے کو پوچھا جانا ہے، میں تمہیں قرآن و سنت دے مطابق صحیح مسئلہ دسنا میری ذمہ داری ہے۔ محرم شریف کا مہینہ چڑھتا ہے، نویاں ویاہیاں بچیاں جڑیاں نے واپس بلا لیاں جاندیاں نے، نہیں جی محرم شریف گھر گزارو۔ خاص طور سے پہلا محرم شادی تو بعد جڑا ہوندا ہے، پہلا محرم کہ بیویاں بچیاں نو اپنے نو گھر لے آؤ۔ محرم شریف دے اندر کوئی خوشی والا کام نہیں کرنا، محرم شریف دے اندر شادی نہیں کرنی، کوئی سونے کپڑے نہیں پاؤنے، حتیٰ کہ کئی سنی ایڈے غالی نے ادا دیہڑے ہی کپڑے نہیں بدلتے، آندے نہیں تازیہ دفن ہو رہے نا تے پھر جناب اسی بعد دے وچ کر لواں گے۔ کئی کتابوں میں بھی لکھیا پیا ہے بھی ایسے حضرات شاید تواڈے کول نہ ہون لیکن کرن والے موجود نے، اس واسطے کسے ویلے بھی پھسلن دا خطرہ ہوندا ہے۔ میں چاہنا کہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی مومن سنی جڑے نے یہ پھسل نہ جان، انہاں نو اپنے عقیدے دا پتہ ہوئے گا۔ چند ڈسلے ہوندے نے دوجے فرقے والےاں کول، چند تکے ہوندے نے، انہاں دی عوام نے وہ یاد کیتے ہوندے نے، سانو حقیقی یاد کوئی نہیں جڑے مسائل نے قرآن و سنت دے، ساری عوام بھلی رہندی، بس رولا ہی کوئی نہیں۔ انہاں دی اتنی تعداد نہیں ہوندی جتنی ساڈیاں دی ہوندی۔ اسی بھی منن والے ہاں جی، اسی بھی منن والے ہاں، اسی بھی آل رسول دے محباں۔ تو واجب الاحترام دوستو، محرم شریف دے اندر جیڑی بچی ویاہی ہے انہوں واپس بلا لینا کس واسطے؟ غم دے مہینہ ہے جی، غم دا مہینہ ہے۔ مینوں یہ دسو جنہ ہستیاں دا غم ہے، پاک حسین سرکار دا، شہدائے کربلا دا غم ہے نا، بولو تو صحیح، کوئی نہیں؟ اوئے ہوئے صدقے جاواں کیڈا غم ہے، غم ہے نا۔ پاک حسین سرکار 72 شہدائے کربلا آل پاک دا غم ہے۔ اپنی بچی 1400 سال بعد جڑی ویاہی ہے ساڈی بچی، اسی اپنی واپس بلا لینے ہاں، غم ہے۔ تے جڑے شہادت دے موقع تے پاک حسین سرکار گئے سن وہ اپنی بیویاں نال لے کے گئے سن۔ کیا بات، اسی اپنی ہون نہیں رہن دیندے، وہ ادو نال لے کے گئے سن، کیسا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ سانو غم چڑھیا کرے تو غم مناؤن دا طریقہ کی ہے؟ اپنی نویں ویاہی بچی نو واپس بلا لینا، تے جنہ دا غم ہے وہ اپنی بیویاں نال لے کے گئے سن، ہے میں کہ نہیں؟ جی غم اس چیز دا نہ ہے کہ بچی نو دے خامد کول نہیں رہن دینا، تے پھر پاک حسین سرکار اپنی بیویاں کیوں نہیں سن چھڈ کے گئے، وہ تے نال لے کے گئے سن، کیوں جی؟ یہ غم دا کی طریقہ ہے؟ یہ غم دا کی طریقہ ہے جی؟ دوسری گل یہ پاک حسین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کرب و بلا، یہ محرم شریف دے اندر آپ تشریف لے گئے، اپنے مریداں کول بیعت ہوئے، اتھوں دے 50,000 بندے انہوں نے بلایا کہ کوفے ساڈے کول آ جاؤ۔ پاک حسین سرکار انہوں کول تشریف لے جا رہے سن اور مسلم بن عقیل سرکار نو پہلے بھیج دیتا بھی جا، کوفے والے بڑے خطرناک بندے نے، انہاں دا دل ہور آندے نے، زبان ہور آندی ہے، تلواراں ہور پاسے ہوندیاں نے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان دے مشورے نال صحابہ اکرام پاک حسین سرکار نو جان نہیں سی دیندے پئے بھی نہیں وہ بندے نہیں ٹھیک، ادھر نہیں جانا، تواڈے ورگا قیمتی بندہ ساڈے کول کوئی نہیں، تسی اچھی شان والے ہو، تواڈے ابے نال انہاں نے انج کیتا، تواڈے بھائی امام حسن پاک سرکار نال انج کیتا، اسی اجے زندہ سلامت موجود ہاں، تانوں نہیں جان دینا۔ پاک حسین سرکار نے گل مان لئی، اچھی بول، آندے نے نہیں جی نہیں، گل منی کوئی نہیں، آکھے ہی کوئی نہیں، نال ٹریا ہی کوئی نہیں۔ پاک حسین سرکار نے گل مان لئی، پاک حسین سرکار رک گئے، پھر امام مسلم سرکار نو بھیجیا، اچھا تہاڈی گل ٹھیک ہے، میں تہاڈی گل مان لینا، پہلے کوئی بندہ بھیجنے ہاں، اوتھوں دے جا کے حالات ویکھے، جی حالات صحیح ہون تے پھر تے ٹر جاواں نا۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی بالکل پھر ٹر جایا جی۔ یہ ہے آپس وچ مشورہ جڑا دسیا نہیں جاندا، صحابی نال کوئی نہ گیا، صحابی کوئی نہ گیا، نال رلیا ہی کوئی نہ، صحابہ کرام نے نہیں جان دیتا۔ پھر امام علی مقام سرکار نے چونکہ تقدیر غالب سی نا، فیصلہ آیا ہوا سی، کربلا دے میدان شہادت ہونی سی، فیصلہ ازل تو اللہ نے فیصلہ فرما دیتا سی، اس واسطے امام علی مقام سرکار نے مشورہ کیتا کہ پھر پہلے کوئی اور بندہ بھیج کے نا پتہ کرا لینے ہاں کہ وہ حالات کیسے نے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پھر بھیجیا، تو انہوں سارا کہانی تو سنی ہوئی ہے، واقعہ سارا۔ آپ تشریف لے گئے، پہلے دن 50,000 بندے نے امام علی مقام سرکار دے نام دی بیعت کر لئی امام مسلم بن عقیل سرکار دے ہاتھ سے۔
تے ہزاراں نہیں لکھاں خطوط سن امام علی مقام سرکار کول، بوریاں بھریاں ہوئیاں سن خطاں دیاں جڑے آئے سن کہ آؤ جی اسی تواڈے محب ہاں، آؤ جی اسی تواڈے شیعہ ہاں، آؤ جی اسی تواڈا گروہ ہاں، آؤ جی اسی تواڈے ابے تے بھی منن والے ہاں، تواڈے بھی منن والے ہاں، ساڈے کول تسی تشریف لے آؤ، اسی بالکل دلوں بجانوں تواڈے نال ہاں، اسی اے دے پیچھے نہیں چلنا چاہندے، اسی چاہنے ہاں تواڈی حکومت ہوے، تسی ساڈے سراں دے تاج ہو، تسی تشریف لے آؤ۔ اتنیاں بوریاں خطاں دیاں پاک حسین سرکار نے صحابہ کرام نو وکھائیاں، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے پھر بھی نہ جان دیتا کہ اے انہاں دے خط نے، دل انہاں دے اور پاسے نے، تلواراں انہاں دیاں اور پاسے نے، اگے آزمائے ہوئے نے، انج نہیں کرنا۔ امام مسلم بن عقیل سرکار گئے، 50,000 بندے نے پہلے دن ادو ابن زیاد دا رولا بنیا۔ ابن زیاد نے ایک دھمکی لائی، نماز پڑھدیاں پیاں سجدے چ گئے تے سارے پیچھے سن، اٹھے تے ایک بھی نہیں سی۔ اچھا اتو پتہ لگا امام مسلم بن عقیل سرکار نے جدوں اتو خط لکھیا بھئی بڑے حالات سازگار نے، 50,000 بندے نے میرے بیعت کر لئی ہے، تسی تشریف لے آؤ۔ امام علی مقام سرکار کو خط پہنچ گیا، خط ادھر بھیجیا، پچھو امام مسلم بن عقیل سرکار دے وہ مخالف ہو گئے، شہید کر دیتا گیا۔ ہن خط اتنے پہنچیا سی، اتنا تیز تراز سے ماحول کوئی نہیں سی بھی جلدی جلدی پچھوں کوئی اور بھی آ جاندا یا پتہ لگ جاندا۔ خط پہنچیا، ہن صحابہ کرام علیہ الرضوان نال مشورہ کیتا، ہاں جی جڑی تسی گل کردے سو وہ تے ہن تہاڈے مشورہ جڑا وہ مکمل ہو گیا، اتھوں دے حالات ٹھیک نے، ہن میں جاواں۔ ہوں صحابہ کرام علیہ الرضوان نے محبت نال، عظمت نال، احترام نال امام علی مقام سرکار نو اتھوں بھیجیا کہ جاؤ ہوں اتنے 50,000 تہاڈا مرید ہے، انہاں دے وچ جا کے رہو، انہاں نال محبتاں ونڈو تے انہاں نو فیض دیو۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ اصل گل جڑی ہے رولے اور جڑے بنے نے نا جناب، لڑن ٹر گئے تے یزید نو وڈن ٹر گئے۔ یزید شام سی یا کربلا وچ سی، اور امام علی مقام سرکار دا اصل جٹ اصل لڑائی اے آوارہ کتیاں نال بندی سی یا سربراہ نال بندی سی؟ امام علی مقام سرکار دی شان کی آج ساڈے کسے وڈے مولوی نو کوئی آکھے نا شتونگڑا جیا دوجے مذہب دا، آ میرے نال مناظرہ کر، او آندا کام کر، اوئے کو میرے پائے دا لے آ، تیرے نال میں کی مناظرہ کرا، تو کل دا چوچا ہے۔ تے ادھر جڑے کربلا وچ کل دے چوچے سن، امام علی مقام سرکار دی یہ شان سی کہ انہاں نال لڑائی کرن جاندے یا شان سی بادشاہ نال لڑدے؟ شام دا سفر جاندے سن، جتھے یزید ایسی وہ بھی جاندے سن، لیکن امام علی مقام سرکار لڑن جاندے تے تلواراں نال لے کے جاندے، بیبیاں نال لے جاندے، بیبیاں نال لے کے گئے نے، چھوٹے بچے نال لے کے گئے نے۔ معلوم ہویا جنہاں اتھے بیعت کیتی سی انہاں مریداں کول جا رہے سن، او تے انہاں بے ایمان مکر گئے، او ڈر گئے، او اندروں اور تے باہروں اور سن، جویں اج تک آباز نے۔ انہاں محبت والیاں محباں بلا کے پھر مخالفت کیتی تو اتھے امام علی مقام سرکار نے پھر میدان کربلا دے وچ اعلان کیتا، او فلاں بن فلاں، اے تو خط لکھیا سی کہ نہیں؟ او فلانے فلانے دیا پترا، اے تو مینوں خط لکھیا سی کہ نہیں؟ جدو خط اتنے وکھائے گئے انہاں بے ایماناں نو پتہ لگ گیا بھی یہ ساڈا ہن بھید کھلدا پیا ہے، اے بوریاں ساڈیاں خطاں دیاں اگر یزید کول ٹر گئیاں، بادشاہ کول ٹر گئیاں تے ساڈے ٹوٹے ہو جانے نے، اے پاک حسین سرکار نو ایتھے ہی قتل کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس واسطے اتنے شہید کر دیتا گیا، اور پھر خیمیاں نو اگ اس واسطے لائی گئی کہ اتنے خطاں دیاں بوریاں سن۔ بیبیاں پاکاں نال کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اللہ دی عزت دی قسم۔ جڑا بکواس کرے بیبیاں پاکاں دے دوپٹے اتر گئے، جڑا آکھے انہاں دے وال کھل گئے، جڑا آکھے انہاں نو گھسیٹ کے لے جایا گیا، اللہ دی عزت دی قسم بڑا کنجر ہے۔ جے انہاں دی عزت نہیں بچی تے کائنات وچ کسے دی عزت بچدی نہیں۔ یاد رکھو، کتے آوارہ دی طرح یہ شراب پی کے کتے دی طرح بھونکدے نے، چاہے سنی ذاکر ہون چاہے کوئی بھی ہوے، جڑا بکواس کردا ہے الو دا پٹھا ایویں بکواس کردا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم جے حسین پاک دی عزت نہیں بچی تے کائنات وچ کدی بچاونی سی رب نے؟ آج کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی ذاکر دادا دیہڑے چھڈ کے 40 دن اپنے گھر والیاں نو چھڈ کے اے جناب محفلاں تے ہوندے نے، اساں عشرہ لاونا ہے، اساں 20 دن لاونے نے، اساں مہینہ لاونا ہے، اساں چلا لاونا ہے پورا 40ویں تک محفلاں پڑھنیاں نے۔ انہاں نو پوچھو بے ایمانو پیچھے جڑیاں چھڈ آئے ہو انہاں نو کو پے جائے گا تہاڈیاں بہناں نو، تہاڈیاں ماواں نو، تہاڈیاں دھیاں نو، آندے نے حسین پاک دے ذکر دا صدقہ ساڈی رب حفاظت کردا ہے، ساڈا مولا حفاظت کردا ہے۔ انہاں نو آکھ کتی دیاں پتراؤ تسی 1400 سال بعد حرام دیاں دی اولاد تہاڈی حفاظت حسین کر لیندے نے تے حسین پاک دی عزت دی حفاظت رب نہیں کر سکیا۔
بکواس کر دینے میں بلا وجہ اللہ دی عزت دی قسم یہ ہو جائے مولوی یا ذاکر نو سننا کفر ہے، صرف حرام نہیں انہوں بے ایمانہ سارے نو پتہ ہے، اپنی گل نہیں کرنی، اپنی دی بہن دا نام نہیں لینا، لیکن پاک حسین سرکار دی بیٹی دا نام لینا، پاک حسین سرکار دی ہمشیرہ محترمہ دا نام لینا، اللہ دی عزت دی قسم 70,000 مرتبہ بھی آب زمزم نال آب کوثر نال انہاں بے ایمانہ دیاں زباناں دھوتیاں جان، پھر بھی وہ بیبیاں ایڈیاں پاک نے، انہاں دی جتی مبارک دا نام لینا بھی توہین ہے۔ یاد رکھو اللہ دی عزت دی قسم اتنی انہاں بے ایمانہ نے بےزتی نہیں کی تھی جتنی اج دے ملہ تے بغیرت پہ کردے نے، فلانے نال جو ہے فلانے نال او تمبو سڑے نے جڑے امام علی مقام سرکار دے بارے سلطان بہو بھی فرماندے نے کہ سڑے کس واسطے نے، او دے وچ خط موجود سن، وہ ساریاں بوریاں بلیاں ہوئی، انہوں نے پتا سی بھی اج شہادت ہو گئی ہے، کل کوئی خیمے ایویں پی رہے تے ساڈے خط نکل آنے نے تے سانو پھر انہاں ٹوٹے کر چڑھنا، اس واسطے ساڑ دیتے۔ امام علی مقام سرکار دی بیبیاں پاکاں جتنیاں بھی ہے سن انہاں سارے نو ہودج نما اونٹ دے اوتے رکھ کے کچاوے انہاں دے اوتے سوٹیاں بن کے انہاں دے اوتے پردے لا کے بیبیاں پاکاں انہاں دے وچ گئیاں نے۔ یاد رکھ جس بی بی پاک دا ایک وال کھلا ہوئے تے سورج نہ چڑھے انہاں بے ایمانہ پاک حسین سرکار نو تے شہید کر دیتا، لیکن حسین پاک دا رب تے زندہ سی نا، پاک حسین سرکار دی عزت نو بچاؤنا اللہ تے ستا نہیں سی نا، رب تعالی نے تہاڈی میری عزت دی حفاظت اج رب کردا ہے، اسی گھر نامی ہوئیے، اسی کمزور بھی ہوئیے، اسی بے ایمان بھی ہوئیے، اسی بے دین بھی ہوئیے، ساڈی عزت دی حفاظت رب کرے تے حسین پاک جنہ دین دی خاطر 6 مہینے تو لے کے اپنا آپ تک سب کچھ قربان کر دیتا، رب انہاں دی حفاظت نہ کیتی؟ اچھی بولنا سبحان اللہ۔ یہ جہاں کوئی کتا بھونکے کان نہیں لاؤنا، وہ زبان کتنی بے ایمان دی، الو دیا پٹیا تو اپنی بہن دا نام دس، اپنی ماں دا نام دس، اپنی دھی دا نام دس، اچھا بس انہیں کہنا نہیں دسنا، انہوں پھر لا لتر لو، بے ایمانت تیری دھی دی اتنی عزت ہے تو نہ نہیں لیندا کہ پاک حسین سرکار دیا بیٹیاں دیا نے دوپٹے اتر گئے سن، لکھ دی لعنت تیری سوچ سے، اچھی بولو۔ تو واجب الاحترام دوستو محرم شریف دا مہینہ عظمت آل پاک دا ہے، بےزتی والا نہیں، اللہ معاف فرماوے۔ مینوں یہ دسو اوتھے تے ہو جائی کچھ نہیں نا اس طرح دا، بےزتی والا کوئی کام نہیں، پاک حسین سرکار نے سب کچھ قربان کر کے صبر دا دامن نہیں چھڈیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ جیڑا امتحان رب نے لیا سی 100% کامیاب ہو کے گئے نے، 1% بھی ناکامی کوئی نہیں، 100% کامیاب نے کہ جڑا رب دے نام تو انج اپنا سب کچھ قربان کر دے وے، رب دی حفاظت ہی نہ کرے، انہاں سب کچھ قربان کر دیتا، کوئی بےزتی والا سلسلہ ہی کوئی نہ، جواں مردی بہادری اور دلیری نال سب کچھ قربان کرتے رہے نے۔ 18 سالہ دے پتر دی لاش مبارک اٹھائیے تاوی متھے تے وٹ نہیں آیا، کوئی اکھ وچ اتھرو ہی نہیں آیا، اللہ دی عزت دی قسم سب کچھ قربان کیتا پر سی بھی نہیں کیتی، اچھی بول سبحان اللہ۔ کیوں؟ امتحان ہی صبر دا سی، امتحان ہی ایسی کہ سی بھی نہیں کرنا، سی بھی کیتی تے کامیابی نہیں ہونی، پاک حسین سرکار نے نہیں کیتی، صبر دا دامن نہیں چڑھیا اور سب کچھ قربان کر دیتا۔ اچھا اوتھے تے یہو جہا بےزتی والا ہویا ہی کچھ نہیں، مثال دے طور تے میں تواڈے استاد ہاں، مولوی ہاں، خطیب ہاں یا کوئی پیر صاحب نے، وہ اپنی فیملی نال لے کے اتنے آندے نے ساڈے پنڈ تے، کوئی اوارا اوچھے بدبخت بے ایمان یہو جہ کوئی چاند شرابی کبابی اٹھ کے انہاں نو آ کے بےزت کرتے ہیں، انہاں دیاں بیبیاں پاکاں دے کوئی کانٹے والیاں کھو لیندے نے، کوئی ڈاکو ہوندے نے، جس طرح بھی انہاں دی بےزتی کرتے ہیں، انہاں دے دوپٹے اتر جاندے نے۔ ہن او دن ہوندا ہے ذی الحج دا، رمضان شریف دا، محرم دا، کوئی بھی دن ہوندا ہے، ہن پیر صاحب دی بےزتی ہوندی ہے، پیر صاحب ٹر جاندے نے۔ ہن سال بعد اسی او پیراں دے منن والے اس دیہاڑے ممبر لا لئیے تے آکھی او فلانا آیا تے اس بی بی پاک نو انج پھڑیا، او فلانا آیا اس بی بی پاک دا دوپٹہ کھچیا، او فلانا آیا تے میرے پیراں دی دھی دا اس جناب کانٹا کھچ لیا، او فلانا آیا تے انہیں دھکا ماریا، پیر خوش ہوے گا؟ بولو تے صحیح۔ پیر آکھے گا او بے ایمانہ میرے نال زندگی چ ایک بار ہویا، تو سال بعد پھر ڈرامہ کھولیا، تو سال بعد پھر میری بےزتی کیتی ہے، او کسے نو پتہ ہے سی یا نہیں سی، کسے ویکھیا سی یا نہیں سی، او تے چند نو پتہ سی تے نہیں سی پتہ، تو سال بعد میری بےزتی کیتی کھڑا ہونا ہے۔ واجب الاحترام دوستو کسے دی بےزتی ہووے
تے او سال بعد بیان کیتی جاوے تے برداشت نہیں کردا۔ پاک حسین سرکار تے عزتاں دا تاج پوری کائنات نو پوا کے گئے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم اج بھی اگر کسے دی عزت ہے تے حسین پاک دے جوڑے پاک دا صدقہ ہے۔ تے کتے اور بھونکتے رہن بھی انج ہویا تے انج ہویا کھ بھی نہیں ہویا۔ اللہ دی عزت دی قسم تو میں کچھ نہیں کر سکدے پر کائنات دا رب سب کچھ کر سکدا ہے۔ رب نو ایہو جی کائنات چاہیے نہیں سی، رب اسی ویلے قیامت بھیج دیندا۔ کیوں؟ مدنی کریم آقا سرکار دے دور ظاہری حیات نبوت دے اندر جدوں بھی کوئی آندھی طوفان یا ایہو جہا انہیر جہا ہوندا سی نا، صحابہ کرام علیہم الرضوان دوڑ کے مسجد نبوی شریف ول جاندے تھے، ویکھیے کدے قیامت نہ آ گئی ہوے، کدے قیامت نہ آ گئی ہوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں مبارک اکٹھیاں کر کے ارشاد فرمایا جویں ایک دوجے دے نال نے نا، ایویں میں اور قیامت، میرے بعد قیامت ہی ہے، قیامت رب بھیج دیندا۔ تو واجب الاحترام دوستو، ایسیاں بدبختیاں تے بے غیرتیاں نہ سننیاں نے تے نہ کسے نو اے گل کرن دینی ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ محرم شریف بچیاں نو واپس بلا لینا غم میں پاک حسین سرکار نو ہن 10 محرم شریف آنی ہے نا، یکم محرم بھی گزری ہے، اے تواڈے تو ادھے چوتھا حصہ بندے آئے سن یکم محرم شریف نو فاروق اعظم سرکار دے یوم تے۔ ہن 10 محرم نو پورے پنڈ آ جانا ہے، اسی حسینی ہاں، کم حسین پاک اللہ ایک نہیں، غم جو چڑھیا کھڑا ہے پاک حسین سے کس واسطے انہوں مننا ہے جنہوں دوجے مندے نے، دوجے نہیں مندے سانو کی لوڑ ہے۔ امام حسن پاک وڈے امام نے، اچھی بول، مولا علی پاک انہاں تو بھی وڈے امام نے۔ مولا علی پاک شہید نہیں ہوئے، بولو، مولا حسن پاک شہید نہیں ہوئے۔ حسن پاک انہاں دے مطابق سفر دا مہینہ ہے، ساڈے مطابق ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے۔ 5 ربیع الاول شریف نو امام حسن پاک شہید ہوئے نے۔ 3 وار زہر دتا گیا تے تیجی باری جدو زہر دتا گیا نا، آندرا مبارک کٹ کٹ کے باہر آن لگ پئی نے، جگر کٹ کٹ کے باہر آن لگ پیا تے اللہ تبارک و تعالی نے شہادت والی موت عطا فرمائی ہے امام حسن پاک سرکار نو۔ 5 ربیع الاول شریف نو امام حسن پاک شہید ہون، وڈا برا وڈا امام۔ ربیع الاول شریف سوگ دا مہینہ کیوں نہیں؟ سنیو تواڈے کولوں میں پوچھنا، دوجے غم کردے رہنے، جے شہادت دی وجہ تو تکلیف نال موت آن دی وجہ تو اگر غم میں تے پھر امام حسن پاک سرکار 5 ربیع الاول نو شہید ہوئے نے، یا 28 سفر ہی کر لو، 28 سفر ہی کر لو۔ سفر دا مہینہ سوگ دا کیوں نہیں؟ چھوٹے بھائی دی شہادت ہوئے تے پورا مہینہ غم دا ہے، وڈے بھائی دی شہادت ہوئے تے مہینہ پورا غم دا کیوں نہیں؟ دوہاں براواں تو اچھی شان مولا علی پاک دی۔ مولا علی پاک 21 رمضان المبارک نو شہید ہوئے نے، 19 رمضان المبارک نو آپ زخمی ہوئے نے، 19 دا دن بھی گزریا، پھر 20 دا دن بھی گزریا، پھر 21 دے دن آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ 3 دن تکلیف برداشت کر کے مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، پہلی امتاں وچ بدبخت ترین وہ بندہ سی جس نے سیدنا صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے پیر کٹے سن۔ میری امت دے وچ بدبخت ترین بندہ او ہے جس نے تینوں تلوار دا وار کر کے تیری داڑھی مبارک خون نال تر کر دینی۔ بدبخت ترین بندہ ہوئے۔ مولا علی پاک دی شہادت رمضان المبارک دا مہینہ غم دا کیوں نہیں؟ مولا علی دی شہادت دا غم نہیں؟ اور بولو تے صحیح، سنیاں نو کوئی غم نہیں رمضان المبارک دے اندر چڑھدا۔ جناب لیلۃ القدر نو بھی جشن، اگوں یکم شوال نو بھی عید، خوشیاں مناندے پے نے، کوئی رولا ہی نہیں۔ مولا علی پاک شہید ہون تے او مہینہ غم دا نہیں، مولا حسن پاک شہید ہون تے او مہینہ غم دا نہیں۔ کیوں جی؟ امام حسین پاک نے کیڑا قصور کر لیا یار کہ انہوں نے رونا ہی رونا ہے، غم کرنا ہی کرنا ہے؟ جے شہادت دا غم ہے، جتنے شہید ہوئے سارے دا کریے۔ کیوں جی؟ شہید ہوئے تکلیف نال ہوئے نے، تے تکلیفاں جتنیاں بھی آندیاں نے نا، تکلیفاں جتنیاں بھی آندیاں نے شہید ہون لگیاں، مدینے دے تاجدار سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رستے وچ اپنی جان دیندا ہے نا، انہوں پہلا زخم جدو ہوندا ہے نا، پہلا زخم رب انہوں اپنا دیدار کراندا ہے۔ پہلا زخم جدو ہوندا ہے رب انہوں اپنا دیدار کراندا ہے، انہوں لکھاں زخم ہون رب دیدار کراندا ہے، انہوں کوئی تکلیف ہوندی ہی نہیں۔ کیوں؟ مثال دیتی ہے مدینے دے تاجدار سرکار دی امت دے فقہا نے،
فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے بنایا سی، رب نے انہاں نو سونا بنایا سی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آن، مصر دی عورتاں دے ہاتھ وچ چھریاں ہون، پھل بھی ہوے او کٹن لگ پین، اس نے یوسف سامنے ہوے ہاتھ کٹیندے رہن تے پتہ نہ چلے جس یوسف نو ایڈا سونا رب نے بنایا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن سامنے ہوے تے چھری دا وار پتہ نہیں لگدا، تے جس یوسف نو بناون والے دا حسن شہید دے سامنے ہوے تے تلوار دی وار دا زخم کتھوں پتہ لگنا ہے؟ پھر تکلیف کا دی ہونی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہون تے تکلیف دا پتہ نہیں چلدا، یوسف نو بناون والا رب سامنے ہوے نا تے پھر حسنین کریمین نو یا 72 تن نو کوئی پتہ نہیں لگا، رب نے ایسیاں شہادتاں عطا فرمائیاں نے۔ اچھا آکھے نہیں جی انہاں نو بڑا تکلیف دے کے شہید کیتا گیا، بھائی جتنی زیادہ تکلیف دتی جاندی ہے اتنیاں زیادہ شاناں وددیاں نے، انہاں تکلیفاں دا اثر تے ہونا کوئی نہیں کیونکہ رب دا دیدار ہے۔ رب ایک عام بندہ تواڈے میرے ورگا اگر شہادت دا موقع آ جاوے تے رب تعالیٰ دے پاک محبوب فرماندے نے رب اونوں جنت وچ او دا گھر بھی کھا چھڈدا ہے، او ادھروں ویندا رہندا ہے ادھروں شہید ہو جاندا، اونوں پتہ ہی نہیں چلدا، اونوں پتہ ہی نہیں چلدا، اپنا گھر جنت وچ ویندا رہے۔ تو واجب الاحترام دوستو اگر غم ہے شہادت دا تے پھر مولا علی بھی شہید ہوئے نے، رمضان المبارک دا مہینہ بھی غم دا ہونا چاہیے، محرم شریف سوگ دا مہینہ کیوں ہے؟ اگر غم میں شہادت دا امام حسن پاک ربیع الاول وچ شہید ہوئے نے یا 28 سفر نو شہید ہوئے نے، پھر سفر اور ربیع الاول دا مہینہ بھی غم دا ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ جے محرم شریف غم دا ہے تا سنیاں مذہب تے ایکو جہا ہونا چاہیے نا، جنہ ساریاں نو اسی مندے ہاں، اسی تے ساریاں دے غلام ہاں نا۔ مدینے دے تاجدار سرکار تشریف فرما سن، سیدنا جبرائیل امین آئے، آ کے سامنے بیٹھ گئے، سونے محبوب کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اے جبرائیل میرے عمر دی تعریف تے کر، میرے عمر دی کچھ تعریف تے کر۔ سیدنا جبرائیل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہو جاوے نوح علیہ الصلوۃ والسلام علی 950 سال عمر لب جاوے تے میں عمر دی تعریف کردا رہواں، 950 سال مک جانے نے، عمر دی تعریف نہیں مکنی۔ واہ صدقے جاواں او عمر پاک شہید ہوے تے سانو غم کوئی نہ ہوے۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے، مدینے دے تاجدار سرکار تشریف فرما لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جبرائیل تینوں رب نے بڑا اعلیٰ بنایا ہے، بڑا اونچا بنایا ہے، فرشتیاں دا سردار بنایا ہے، ہر نبی دا صحابی بنایا ہے، ہر نبی دی تو زیارت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دا سب تو زیادہ قرب تینوں رب تعالی نے عطا کیتا ہے۔ اے جبرائیل اگر تو فرشتہ نہ ہوندا تینوں رب چوائس دے وے، تینوں رب طاقت دے وے، اے اختیار دے وے کہ اے جبرائیل بول تینوں میں انسان بنانا چاہنا، کیوں جا انسان بننا چاہے گا؟ جبرائیل امین نے سوچیا ہی نہیں، جبرائیل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ مینوں ملائکہ دا سردار بنا چکیا ہے، لیکن رب مینوں اختیار دے وے، میرے کولوں پوچھے کہ جبرائیل میں تینوں انسان بنانا کیوں جا بناواں؟ میں آکھاں گا سونیا صدیق اکبر ورگا بنا دے۔ واہ صدقے جاواں اس صدیق اکبر دے دن دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی تے دنیا تو گئے نے، وہ بھی تے دنیا تے گئے نے، جدو گھر دا سارا مال اللہ دے رستے وچ دے دیتا، سونے محبوب دے قدماں وچ آ کے رکھ دیتا، گھر کوئی لباس بھی نہیں چھڈیا، بوری دا لباس پا لیا، بوری دا لباس۔ سیدنا صدیق اکبر پا کے آئے نے، تھوڑی دیر گزری ہے جبرائیل امین آئے نے تے لباس بوری دا پا کے آئے نے، جبرائیل امین آئے نے مدینے دے تاجدار سرکار کول، لباس چاٹ دا پایا ہے بوری دا پایا ہے، ارشاد فرمایا جبرائیل اے کی عرض کیتی سانو رب تعالیٰ نے صرف مینوں نہیں اے میرے محبوب رب تعالیٰ نے آسمان دے سارے فرشتیاں نو حکم فرمایا ہے کہ جویں اج سب کچھ میرے صدیق نے اپنے نبی تو قربان کر دیتا ہے، جڑا لباس اج او پائی پھردا ہے نا عرش والے او سارا لباس تسی بھی او جے پا، وہ جڑا صدیق اتنی شانہ والا ہے، وہ جڑے مہینے میں مثال ہوئے سانو غم کوئی نہ ہوئے، جڑا عمر اتنی شانہ والا ہے وہ تا غم کوئی نہ ہوئے۔ عثمان پاک 10 تو زیادہ مرتبہ مدینے دے تاجدار سرکار نے جنت دی بشارت دیتی ہے، عثمان پاک دورے داماد
آج امام حسین پاک سرکار دا یا سانو سجدہ یاد آندا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے وچ سن تے امام حسین پاک اتنے چڑھ گئے تے جناب سجدہ لمبا ہو گیا، یا پھر سانو میدان کربلا یاد آندا ہے وہ امام علی مقام سرکار نے 58 سال عمر گزاری ہے، درمیان والی زندگی کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا 6 سال دی عمر وچ یا 4 سال دی عمر وچ جدو سجدے دے اتنے سوار ہوئے نے صرف وہی عظمت ہے، یا میدان کربلا وچ شہید ہو گئے نے حسین پاک دی صرف یہی عظمت ہے؟ 58 سال انہاں گزارے نے، درمیان والی زندگی عظمت والی نہیں۔ اچھی بولنا سبحان اللہ، عجیب گل ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم امام حسین پاک میدان کربلا نہ بھی جاندے، امام حسین پاک سرکار شہید نہ بھی ہوندے، امام علی مقام سرکار اپنی جان دا نذرانہ پیش نہ بھی کردے، امام علی مقام اپنے بچے قربان نہ بھی کردے، اپنا وطن قربان نہ بھی کردے، وہ اجے تک بچے سن تے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرما دیتا سی حسن اور حسین جنتی جواناں دے سردار نے۔ اے نہیں سی فرمایا شہید ہون گے تے تاں شان ملے گی، کربلا جان گے تے تاں شان ملے گی، نا اے شرط رکھی کوئی نہیں سی۔ اللہ دی عزت دی قسم ادھر نہ بھی جاندے جنتی جواناں دے پھر بھی سردار سن۔ آج صرف عظمت دسی جاندی ہے میدان کربلا وچ شہید ہوئے، وہ میدان کربلا وچ حسین پاک آپ گئے نے تے شہید ہوئے نے، وہ جڑے صحابی مدینے دے تاجدار سرکار دے نال جا کے سونے محبوب دے اتو اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے نے، وہ کیوں نہیں سانو یاد؟ اسی سنیاں اسی ساریاں دے غلاماں، اگر غم دا مہینہ محرم شریف دا ہے تے پھر 18 ذی الحج نو عثمان پاک شہید ہوئے نے، وہ بھی مہینہ غم دا ہونا چاہیے۔ 21 رمضان المبارک نو مولا علی شہید ہوئے نے، وہ بھی مہینہ غم دا ہونا چاہیے۔ 5 ربیع الاول شریف نو یا 28 سفر نو سیدنا امام حسن پاک شہید ہوئے نے، وہ بھی غم دا ہونا چاہیے۔ وہ جس مہینے دے پہلے دن تو میں عید منانے ہاں، اس مہینے دی 8 تاریخ نو سیدنا امیر حمزہ سرکار شہید ہوئے نے، شوال دے اندر غزوہ احد دے اندر، جدے بارے مدینے دے تاجدار سرکار فرماندے نے اتنا روئے اتنا غم کیتا، فرمایا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا صحابی بن گیا ہے، جنت دا مالک بن گیا ہے، پر میرے سامنے نہ آیا کر، مینوں اپنے چاچے دے 11 ٹکڑے یاد آ جاندے نے۔ او امیر حمزہ جس مہینے شہید ہوئے نے وہ بھی مہینہ غم دا ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ اچھی بولنا، اسی سننی ہاں۔ اچھا، امیر حمزہ سرکار نو شان ملی مدینے دے تاجدار سرکار دے در تو، مولا علی نو شان ملی سونے محبوب دے در تو، عثمان پاک نو شان ملی مدنی کریم آقا سرکار دے در تو، حسن پاک نو شان ملی سونے محبوب دے در تو، حسین پاک نو شان ملی مدینے دے تاجدار سرکار دے در تو۔ مینوں اے دسو دنیا تو جان دا اگر غم ہے تے کیا مدینے دے تاجدار سرکار نہیں گیا دنیا تو؟ پردہ نہیں فرمایا، موت کا ذائقہ نہیں چکھیا؟ واہ صدقے جاواں سنی، کیسا مذہب مولویاں نے دیتا ہے، تو پوچھے ہی کبھی نہیں کہ امام حسین پاک جس دن شہید ہون وہ پورا مہینہ غم دے، مدینے دے تاجدار سرکار جس مہینے میں بھی سال ہوئے وہ پورا مہینہ جشن دے۔ واہ صدقے جاواں، جشن عید میلاد النبی، اسے مہینے دی اسے تاریخ نو مدنی کریم آقا سرکار دا وصال مبارک ہے۔ کیوں جی؟ سونے محبوب دنیا تو جانتے جشن ہے، امام حسین دنیا تو جانتے غم ہے۔ واہ جی واہ، جے جشن جائز ہے تو غم جائز نہیں، جے غم جائز ہے تو جشن جائز نہیں۔ ہن پوچھ ملا تو کہ حقیقی طور تے ہے کی مذہب بناونا کیوں جہا چاہیے؟ ایک ایسا مذہب ہے رب تعالیٰ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں دین مکمل کر دیتا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میرے محبوب تیرے تے نعمتاں مکمل کر دتیاں نے، مکا چھڑیاں نے، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں دین اسلام تے راضی ہو گیا۔ رب تعالیٰ تے اعلان کر دے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تیرا جدوں دل کرے، جدا دل کرے غم دا مہینہ بنا لویں، جدا دل کرے خوشی دا مہینہ بنا لویں، جدا دل کرے جشن منا لویں، جدا دل کرے غم مناؤن لگ پویں۔ ایک کیسا دین ہے جڑا تو اپنی مرضی نال بنائی جا رہے ہے؟ دین تے اللہ نے دیتا، سونے محبوب نے پہنچایا، اللہ نے مکمل کر دیتا، سونے محبوب نے مکمل پہنچا دیتا۔ نویں گل ہے جناب، عجیب ذہن ہے۔ پھر آدھے نے جی ویکھو نا، روئیے نہیں تو رونا بنتا ہے کہ نہیں، وہ تیرے ذہن نو نہیں ویکھنا، تیرے دل نو نہیں ویکھنا، تیری سوچ نو نہیں ویکھنا، یا رب دے قرآن نو ویکھنا ہے یا سونے محبوب دے فرمان نو ویکھنا ہے۔
تیرا دل چاہتا رہے اصا کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، پیر آکھدا رہے، مولوی آکھدا رہے، خطیب آندا رہے، کچھ بھی آکھن اصا کلمہ لا الہ الا اللہ، مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا، پیر رسول اللہ نہیں پڑھیا، ذاکر رسول اللہ نہیں پڑھیا، اصا کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساڈے واسطے دین مکمل ہے، ساڈے واسطے شریعت مطہرہ مکمل ہے۔ اگر غم حسین جائز ہے غم حسن بھی ہونا چاہیے، اگر غم حسین جائز ہے غم علی بھی ہونا چاہیے، اگر غم حسین جائز ہے پھر غم محمد الرسول اللہ بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھ ایک کی مسئلہ ہے جناب، ادھر جشن ادھر غم، ادھر جشن ادھر غم، حسن پاک دے دن دا پتہ ہی نہیں، سیدنا عثمان پاک دے دن دا پتہ ہی نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق پاک دے دن دا پتہ ہی نہیں، سیدنا امیر حمزہ سرکار دے دن دا پتہ ہی نہیں۔ کیا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں سن؟ کیا رسول اللہ دے صحابی نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیارے نہیں؟ عجیب دے نے دوجے غم کر دے نسا بھی کرنا، او کس گل دا غم کرنا ہے؟ کی بچا حسین پاک سرکار کی غلطی کر بیٹھے نے کیوں انہوں نے اثر رونا ہے؟ مدنی کریم آقا سرکار نے کی فرمایا ہے؟ آج مولوی کی آندا ہے اے نہیں ویکھنا، سونے محبوب نے کی فرمایا؟ تینوں حدیث پاک سناواں، اچھی بول سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ دنیا تو ٹر جاوے، اگر کوئی ہستی دنیا تو ٹر جاوے او دے بارے کی حکم ہے کتنے دن غم کر سکنا ہے؟ ایک ہے بندے دا دل آندا ہے، ایک ہے بندے دی محبت آندی ہے، ایک ہے بندے دا عشق آندا ہے، اے تو اپنے کول رکھ، اے ویکھنا سونے محبوب دی شریعت کی آندی ہے۔ کوئی بندہ آ کے ویکھو نا جی دل تے آندا ہے نا، ویکھو نا جی آل رسول تے ظلم تے بڑا ہویا ہے نا، ویکھو نا جی ویکھو تو وکھا کچھ نہ، تو صرف سونے محبوب دی مان۔ اچھی بولو سارے سبحان اللہ۔ یہ جڑیاں میں گلاں پیا کرنا کسی دے سامنے رکھیا جے، آکھو بھی دین سارے واسطے ایکو جہا ہونا چاہیے، مذہب ایکو جہا ہونا چاہیے، ربیع الاول شریف وچ مذہب ہور ہوے، محرم وچ مذہب ہور ہوے، رمضان المبارک دے وچ ہور ہوے، او مذہب نہیں ہوندا۔ مذہب وہی ہے جڑا یکم محرم تو لے کے 30 ذی الحج تک سارا سال ایکو جہا ہوے۔ نہیں صحیح گل عقل مندی ہے کہ نہیں؟ جے ایک دا غم ہے دوجے دا جشن کیوں ہے؟ جے دوجے دا جشن ہے تو پہلے دا غم کیوں ہے؟ جے غم جائز ہے تو ساریاں دا غم کریے، جے جشن جائز ہے تو ساریاں دا کیوں جی؟ ہے گل نا؟ وہ بولو تو صحیح یار۔ تو واجب الاحترام دوستو، مدنی کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے، مسلم شریف تو لے کے سیاہ ستہ دی ہر کتاب دے اندر موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اما جی پاک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماندیاں نے، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں امہات المؤمنین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے اور ساڈیاں مومناں دی ماواں نے۔ آپ کی فرماندیاں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے۔ فرمایا جیڑی عورت، اما جی فرما دیا پہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جیڑی عورت یا مرد اللہ اور اس کے رسول سے ایمان رکھ دے، جیڑا بھی کوئی فوت ہو جاوے، جیڑا بھی کوئی شہید ہو جاوے، فرمایا 3 راتاں تے 3 دن تو زیادہ سوگ کرنا جائز۔ ہاں فرمایا اگر شوہر فوت ہو جاوے تو دے واسطے 4 مہینے تے 10 دن نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی ہستی بھی فوت ہو جاندی ہے، شہید ہو جاندی ہے، دنیا فانی تے ٹر جاندی ہے، او دے واسطے کتنے دن سوگ غم کرنا جائز ہے؟ کتنے دن؟ ایک ہے تیرا دل آندا ہے، ایک کہ تیرے لوگ آندے نے، ایک ہے تیرا معاشرہ آندا ہے، تو یہ سارے کام چھڑنے نے کیونکہ تو کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہن معاشرے نو نہیں ویکھنا، ہن حالات نو نہیں ویکھنا، ہن دوجیاں مذہباں نو نہیں ویکھنا، ہن اپنے ذہن سوچ تے فکر نو نہیں ویکھنا، ہن اپنے دل نو نہیں ویکھنا، تو جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے ہن او دے حکم نو ویکھنا ہے، حکم رسول ویکھنا ہے۔ سیدنا امام علی مقامون ساڈا ابا ہوئے، پیر ہوئے، اولیاء امت ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی اللہ دا نبی بھی وصال کر گیا ہے
تے 3 دن سوگ کرنا جائز ہے، 3 دن غم کرنا جائز ہے، چوتھے دن غم والی حالت نو ختم کرنا فرض ہے۔ چوتھے دن غم جائز نہیں، غم جائز نہیں بالکل۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا فیصلہ ہویا ہے رب نو ہویا ہے نا، وہ جیڑا بندہ دنیا تو گیا ہے شہید ہویا ہے، کوئی ہستی دنیا تو ٹر گئی، کون لے گیا؟ یہ فیصلہ کدا ہے؟ اللہ دا، اور اللہ دے فیصلے سے راضی ہونا فرض ہے۔ جیڑا رب تعالیٰ دا فیصلہ ہے مومن دے اوتے فرض ہے رب دے ہر فیصلے تے راضی ہوے، کیونکہ بندہ ہے انسان ہے، فطرتی طور تے نیچرلی طور تے بندے دے دل نو غم آندا ہے، پریشانی ہوندی ہے، دکھ ہوندا ہے، بچھڑن دا، جدائی دا، اپنے ساتھی دے ٹر جان دا غم ہوندا ہے۔ اس واسطے فرمایا انسان دی فطرت دے اندر یہ گل شامل ہے، 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن تک سوگ کر لے، 3 دن تک غم کر لے، چوتھے دن غم والی حالت بناونا فرض ہے، حالت تو ہٹنا حالت بناونا حرام ہے، حالت بدلنا فرض ہے، اور جڑا دل وچ غم ہے او نو کڈنا فرض ہے کہ یا مولا تو دکھ دیتا ہے، مصیبت دیتی ہے، پریشانی دیتی ہے، غم آیا ہے، لیکن میں صبر کرنا سونیا، میں تیری رضا تے راضی ہاں، میں تیری رضا تے راضی ہاں، اے آکھنا فرض ہے۔ اللہ دے حکم، اللہ دے فیصلے پہ مومن راضی رہنا فرض ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، سونے محبوب کریم آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے غزوہ موتا دے موقع تے، مولا علی پاک دے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بارے حکم ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دی، 3 دن کی مہلت دی، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے، اونچی بول، آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے، کوئی غم نہ کرے۔ مدنی کریم آقا سرکار نے منع فرما دیتا، سونے محبوب کریم آقا سرکار نے اپنے بھائی مولا علی پاک دے بھائی، اپنے چاچا زاد بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے غزوہ موتا دے اندر۔ مدنی کریم آقا سرکار مدینے پاک دے اندر بہ کے آپ دس دے رہے کہ ہن جھنڈا فلاں کو لے، ہن جھنڈا فلاں کو لے، ہن جھنڈا عبداللہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پھڑیا، بازو کٹیا گیا، دوسرے ہاتھ وچ پھڑ لیا، بازو کٹیا گیا، آپ نے دنداں وچ پھڑ لیا۔ تے مدنی کریم آقا سرکار فرماندے نے میرے بھائی جعفر دے دونوں بازو کٹ گئے نے، لیکن اپنے دین نبی دی عظمت والا جھنڈا ڈگن دیتا، دنیا تے بازو کٹا دیتے۔ فرمایا میں جعفر طیار نو ویندا پیا، عبداللہ بن رواحہ بھی نال نے، حضور دے اور صحابی بھی شہید ہوئے نو نال نے، لیکن جعفر طیار بھی کہ او بھی اٹھدے پئے نے۔ جعفر نو رب تعالی نے پر دتے نے بازواں دی جگہ تے، جنت وچ اٹھدے پئے نے۔ دوسرے صحابی بھی نال شہید ہوئے نے، او نیویں نے، جعفر اتے پیا اٹھدا ہے۔ جدوں یہ گل دسی نا صحابہ کرام عرض کردے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر شہید تے ایکو جنگ وچ ہوئے نے، دوجیاں نال اونچے کیوں پہ اٹھدے نے؟ مدینے دے تاجدار سرکار فرماندے نے میں پوچھیا رب کولوں، رب فرماندا ہے میرے محبوب ایکو دن کلمہ پڑھیا، ایکو غزوے دے اندر شہید ہوئے، انہاں دی غلامی وچ بھی شک کوئی نہیں، جعفر طیار دی غلامی وچ بھی شک کوئی نہیں، نیکیاں انہاں دیاں بھی قبول نے، نیکیاں انہاں دیاں بھی قبول نے، شہادت انہاں دی بھی قبول ہے، شہادت انہاں دی بھی قبول ہے، اخلاص انہاں دا بھی کامل ہے، اخلاص انہاں دا بھی کامل ہے، ایکو جنگ وچ شہید ہوئے نے، او اٹھتے پے نے جنت دے وچ تے ذرا نیویں نے، اے اٹھدا پیا جنت دے وچ تے ذرا اونچا ہے، اس واسطے کہ او تیرے غلام صحابی نے، اے تیرا برا صحابی ہے، اے دے نال تیرا خون دا نسبت بھی ہے، اس واسطے رب تعالی نے دوجیاں نال اونچا رکھیا۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ تو واجب الاحترام دوستو مدنی کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دے سکے بھائی، حسین پاک دے سکے چاچا جی محترم، حسن پاک دے سکے چاچا جی تایا جی ہو گئے محترم، آپ شہید ہوئے نے۔ مدینے دے تاجدار سرکار نے چوتھے دن کسے نو رون نہیں دیتا،
نہ رونا نہیں، غم نہیں کرنا، بس 3 دن تک رونا جائز ہے، 3 دن تک غم کرنا جائز ہے۔ مدینے دے تاجدار سرکار دی شریعت دا قانون، شریعت دا اصول، کوئی بھی ہستی دنیا تو ٹر جاوے 3 دن تک سوگ جائز ہے، سالہ تک جائز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ واقعہ جدو بندہ سنے، کسی دا ابا فوت ہو جاوے 10 سال گزر جان، لیکن کدے بیٹھیاں کوئی ابے دا ذکر چا کرے تے آنسو تے آ جاندے نے نا، اے ابے دی محبت ہے، اے ابے دے وچھڑن دا غم پھر یاد آ جاندا ہے۔ حسین پاک سرکار دا 3 دن تک غم جائز ہے، 4تھے دن غم جائز نہیں، لیکن تو میں واقعہ سنیے، حسین پاک سرکار دی عظمت سنیے، پاک حسین سرکار دی قربانی دے حالات سنیے، واقعات سنیے تے دل وچ غم آ جاوے، اے تیرے ایمان دی نشانی ہے، اے تیرے میرے ایمان دی نشانی ہے۔ اگر غم نہیں آندا، تکلیف سن کے بھی، پریشانیاں سن کے بھی، پھر ایمان دی خیر منا۔ ایک ہوندا ہے غم آ جانا، ایک ہوندا ہے غم لے آنا، لے آنا حرام ہے۔ بناوٹی شعر بنا کے، بناوٹی گلاں کر کے، بناوٹی دوڑے پڑھ کے، بناوٹی رو رو کے، جی میں جعفر قریشی صاحب ہساؤندے نے، رواؤندے نے، او رو رو مرے رو، جعفر قریشی دی تقریر سنا نا، آندا او مرے رو، بکری مرے تے رونا ہے، حسین مرے تے نہیں میں روندا، او رو۔ ایڈا بدبخت حسین پاک مرے نے یا شہید نے؟ ساڈے حسین زندہ نے۔ ایک تھان سے میں ننکانہ صاحب کے اندر تقریر کی تھی، بڑا مجمع سی، میں آخیا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غم نہیں، پاک حسین سرکار دا غم کیوں ہے؟ ایک ماسٹر صاحب سن بڑے پڑھے لکھے، وہ کھڑے ہو گئے، آندے نے جی ساڈے نبی زندہ نے اس واسطے نہیں غم۔ میں آخیا تے ساڈے حسین، اچھی بولنا، ساڈے نبی زندہ نے تو ساڈے حسین بھی تو زندہ نے نا، ساڈے حسین بھی تو زندہ نے۔ آ مدینے دے تاجدار سرکار دا کوئی صحابی شہید ہویا تے صحابہ کرام کی کردے سن؟ اچھی بول سبحان اللہ۔ جدوں کوئی شہید ہویا، بخاری شریف، شرح عین العلم شریف، کتاباں بڑیاں کتاباں دے اندر واقعات موجود نے۔ مدنی کریم آقا سرکار تشریف فرما نے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے، آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پتر حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا پتر تواڈے نال گیا سی جنگ واسطے، تواڈا صحابی سی، تسی واپس آ گئے ہو، شہید ہو گیا ہے، سونیا میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنی ہاں کہ میرا پتر جنت گیا یا جہنم گیا ہے؟ صحابہ دا عقیدہ کی سی؟ جیڑا فوت ہو جاوے کتھے گیا ہے ساڈے نبی جاندے نے، اچھی بولو نا۔ اے صحابیات دا عقیدہ سی، سوال ہی دستا پیا ہے۔ مدینے دے تاجدار سرکار لیٹے سن، آپ اٹھ کے بہ گئے، آپ ارشاد فرماندے نے میری غلام کی کریں گی اگر تینوں پتہ چل جاوے تیرا بیٹا جنت گیا یا جہنم گیا تے کریں گی کی؟ عرض کر دی سونیا محبوبہ کی کرنا ہے؟ اگر جہنم گیا ہویا تے روواں گی، رب دے سامنے زاریاں کراں گی، دعاواں کراں گی، اللہ دے سامنے استغفار کراں گی، رب دے ترلے کریں گی، سونیا میرے پتر نو جنت دے چھڈ۔ جے جنت گیا ہویا تے پھر روواں گی، غم نہیں کراں گی، بلکہ اپنے پتر نو شاباش دیواں گی۔ مدینے دے تاجدار سرکار اتنے مسکرائے کہ آپ دی داڑھا مبارک نظر آ گئی، آپ فرماندے نے اچھا اگر شہید بھی تیرا پتر ہو گیا ہے، دنیا تو ٹر بھی گیا ہے، تیرے کو جدا بھی ہو گیا ہے، قبر وچ بھی ٹر گیا ہے، پھر بھی تو غم نہیں کریں گی تے پھر میں تینوں دسنا وا، میں تیرا نبی ہو کے مدینے پاک دی زمین تے بیٹھ کے میں تینوں دسنا چاہنا تیرا پتر عام جنت وچ نہیں گیا، بلکہ میں ویندا پیا جنت الفردوس سے بیٹھے، جنت الفردوس سے پہنچے ہی تے پھر کی کہندی ہے؟ بخے بخے یا حارثو، شابش شابش میرا پتر، شابش ہو بھی چنگا کیتے منزل تے پڑ گیا۔ مدینے دے تاجدار سرکار دی غلاماں دا پتر جنت بڑے، جنت اپڑے، جنت پہنچے تے صحابیہ دا اتنا اعلیٰ عقیدہ ہے کہ غم نہیں کردی۔ صحابیہ دا پتر جنت وچ پہنچے تے صحابیہ غم نہیں کردی، مولا علی دے پتر جنت دے مالک بنن تے غم کریے۔ اچھی ایک صرف اپنے آئے تے غم نہیں پہ ہوندا، اے سر مالک پہ بن دے نے تے غم کریے۔ او بولنا اچھی بول سبحان اللہ۔ حسین پاک سرکار نو اتنا ہی اللہ معاف فرماوے بھی انہاں کو اتنا ہی اوکھا کم کر چھڈیا بھی جڑا انہاں نو رونا ہی ہے۔
نا جی نا، پاک حسین سرکار نو شاباشی اسی نہیں دے سکتے کہ ساڈیاں شابشاں چھوٹیاں نے، پاک حسین سرکار دا کردار اچا ہے، پاک حسین سرکار دی عظمت بلند ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، محرم شریف سوگ دا مہینہ، غم دا مہینہ، محرم شریف تو اگے بھی 58 سال پاک حسین سرکار نے دنیا میں گزارے نے، سارا سال عظمت آل نبی بولنا چاہیے، عظمت آل نبی دی دسنی چاہیے، حسین پاک دی عظمت دسنی چاہیے، پاک حسین دا کردار دسنا چاہیے۔ پاک حسین سرکار نے چونکہ شہادت اس مہینے دے اندر پائیے، اس مہینے دے اندر بھی عظمت حسین، عزت حسین، شان حسین، ذکر حسین کرنا چاہیے، پر غم حسین وہ کرے جڑا مردہ سمجھدا ہے، غم حسین وہ کرے جڑا جنت میں جان نو شک سمجھدا ہے۔ اسی پاک حسین نو زندہ بھی سمجھنے ہاں، پاک حسین نو جنت دا مالک بھی سمجھنے ہاں، پاک حسین نو مولا علی دا بیٹا بھی سمجھنے ہاں، پاک حسین نو سونے محبوب دا نواسا بھی سمجھنے ہاں، اور ساریاں جنتاں دا مالک بھی سمجھنے ہاں۔ اس واسطے اساں ذکر کرنا ہے، ذکر حسین کرنا ہے، عظمت حسین بیان کرنی ہے، شان حسین بیان کرنی ہے، محفل حسین بیان کرنی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ویکھو تے صحیح، جنہاں نو شہید کیتا، ایک سن شہید کرن والے، ایک سن شہید ہون والے، ہن ویکھن وچ اے ہوندا جڑے شہید ہو گئے ختم ہو گئے، اسا نسل مکا چھڈی، اسا جناب یہ کیتا۔ اللہ دی عزت دی قسم جڑے شہید ہوئے نے وہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو گئے نے، جڑے کرن والے سن۔ ہن یزید دے کتنے پتر سن پتہ جی کسے نو؟ پاک حسین سرکار دا تے اکو بچہ بعد وچ رہ گئے نا، امام زین العابدین سرکار، لیکن کائنات پوری وچ کوئی غلام حسین ہے، محمد حسین ہے، آج کل حسینی ہے کہ کوئی نہ۔ یزید دے 15 پتر سن، کتنے؟ 5 دھیاں تے 15 پتر، کوئی ہے کسے پاسے؟ بولو تو صحیح، کوئی رہ گیا؟ رب دا وعدہ سی، ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب جڑے تینوں دشمنی تیرے نال رکھ دے نے نا، انہاں دا نام و نشان ہی نہیں رہنا۔ قبر نہیں لبدی یزید دی، قبر اروڑیاں بڑیاں پئیاں نے، لیکن پاک حسین سرکار دا سر بھویں تن نالو جدا ہو گیا ہے، لیکن حسینی بھی زندہ نے، حسین بھی زندہ ہے میں گل کہ نہیں؟ آ جاندے نے جی حسین دی جوک اجڑ گئی، اوے نبی ایماناں نو آکھو اجڑے تو میں پیا، حسین پاک دی جوک نہیں اجڑی، جنہاں دے لکھاں کروڑاں ذکر کرن والے موجود ہون، انہاں دیاں جوکاں اجڑدیاں نہیں، جنہاں دیاں جوکاں اجڑدیاں نے نا انہاں دے ڈیرے تے الو بولدے نے۔ پاک حسین سرکار دی جوک انج وسی ہے، رب کعبہ دی قسم قیامت تک واسطے پوری امت دی حسین جوک وسا گیا ہے۔ جی تیری میری وسدی پئی ہے تو پاک حسین سرکار دی وجہ تو، کہ جی پاک حسین سرکار دیاں اتنے ساڈے تے احسان نے کہ پھر حسین دی عظمت مننی چاہیے یا حسین نو رونا چاہیے؟ رون او جڑے بے ایمان انہاں نو پتہ نہیں کی سمجھدے نے۔ ہاں حسین پاک سرکار دا واقعہ سنیے تے پھر اثرو آ جاوے تے رحمت ہے، واقعہ سنیے تے دل غمگین ہو جاوے رحمت ہے، تیرا ایمان ہے۔ اگر سن کے بھی نہ ہوئے تے پھر ایمان دی خیر منا، لیکن اے ہو جیا نہ کر کہ شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ رون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا، واہ صدقے جاواں۔ یہ اج کل شعر، شالا مرن نہ ویر کسے دے، اے ویر مرے نے جو شہید ہوئے نے۔ وہ الفاظ تے ویکھو رب تعالی آندا ہے نانا انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، جڑے میرے رستے میں شہید ہوندے نا تساں خیال وچ بھی نہیں لے آنا کہ مر گئے نے، وہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو گئے نے، حقیقی زندگی انہاں نو مل گئی ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، محرم شریف سوگ دا مہینہ، غم دا مہینہ، جڑیاں بیٹیاں دی شادی ہوئی ہے اپنے گھراں وچ رہن، کوئی ہو جہا غم والی حالت بناونا، کوئی غم والی حالت بناونا، یہ جے سوگ والی حالت بناونا اہل سنت دیا نشانیاں وچوں نہیں۔ فتاوی رضویہ شریف ہے امام اہل سنت سرکار، اچھی بولو سبحان اللہ، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 514 امام اہل سنت جنہاں دا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھنے ہاں نا، اسی ہر جمعے تو بعد درود پاک پڑھنے ہاں، انہوں نے اے کتاب بھی 33 جلداں دے وچ دتی ہوئی ہے، اے دے ورگیاں 32 کتاباں ہور نے
جڑے انہاں فتوے لکھے نے جنہاں دا لکھے ہوئے درود پڑھنا اتنا عزت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے، انہاں دا فتویٰ کتنا عظمت والا اس آپ نے لکھا ہے کہ عاشورہ دے دناں وچ یوم عاشورہ میں روافض اور ان جیسے لوگوں کی بدعات میں نہ مشغول ہو جانا جو رونا پیٹنا اور غم کرنا ہوتا ہے۔ آندے پہنے رافضی جڑے نے، رافضی جڑے صحابہ اکرام دے منکر نے، جڑے بے ایمان نے، فرمایا ان نالیاں آتاں وچ مشغول نہ ہو جایا جے جویں رونا پٹنا تے غم کرنا ہے، اے انہاں دیاں آتاں نے۔ فرمایا یہ امور مومنوں کے اخلاق میں سے نہیں ہیں، اے کام ایمان آلیاں دے نہیں، رافضیاں دے نے، انہاں والے کام نہیں کرنے ایمان آلیاں نے۔ ایمان آلیاں کی کرنا ہے؟ ذکر حسین کرنا ہے، عظمت حسین بیان کرنی تے سننی ہے، شان حسین بیان کرنی ہے، حسین پاک دا غم یا رونا پٹنا نہیں مناونا، حسین پاک دا ذکر مناونا ہے، شان مناونی ہے۔ اچھی بول سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل سنت دا عقیدہ۔ محرم شریف واسطے کی ہونا چاہیے، باقی انشاءاللہ عظمت حسین پاک سے سارا مہینہ چلتی نا، رب تعالی فضل فرماوے تو انہوں میں دساں گا حسین پاک سرکار نے زندگی اپنی گزاری کیویں۔ آج سانو تو پہلا سجدہ یاد ہے لمبا یا آخری سجدہ یاد ہے؟ درمیان وچ حسین پاک نے کیتا کیے، اللہ دی عزت دی قسم اگر تو ویکھیں حسین پاک دی ساری زندگی نو ویکھیں تے کدی مدنی کریم آقا سرکار دی زبان پہ چوستے نے، کدی سونے محبوب انہاں دے کناں وچ اذان پہ پڑھدے نے، کدی مدنی کریم آقا سرکار نے گود چ بٹھایا ہے، کدی کندھیاں تے بٹھایا ہے، کدی حسین پاک سجدے تے آ کے سوار ہو گئے نے، کدی حسین پاک صدیق اکبر سرکار دے منبر دے اوتے گود وچ بیٹھے نے، کدی حسین پاک اور حسن پاک سیدنا فاروق اعظم دے کول نے، کدی امام حسین پاک سیدنا فاروق اعظم دی گود وچ نے، کدی امام حسن پاک سیدنا صدیق اکبر دے کندھیاں تے نے، مولا علی نال نال چلدے پہلے، صدیق اکبر آندے نے اے علی اللہ دی عزت دی قسم حسن تیرے ورگا نہیں اپنے نانے ورگا ہے۔ مولا علی پاک ہستے جا رہے ہیں، امام حسین پاک، امام حسن پاک، امیر معاویہ اور فاروق اعظم اندر بیٹھے نے، امام حسن یا حسین پاک بوئے تے جاندے نے، آندے نے کہ پتر واپس آ رہے ہیں، فاروق اعظم آندے نے نا ساڈا پتر ہو رہے، علی دا پتر ہو رہے۔ سیدنا امام حسن پاک، امام حسین پاک میدان جہاد وچ جاندے بھی نہیں، اوتے جا کے لڑدے بھی نہیں، جہاد کردے بھی نہیں، مدائن فتح ہوندا ہے، لکھاں دا بیت المال آندا ہے، لکھاں دا مال غنیمت آندا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جڑے لڑن واسطے بھی گئے نے، اوتے جا کے جہاد بھی کیتا ہے، صحابی رسول بھی ہے نے، ابا امیر المومنین بھی ہے، فاروق اعظم دے پتر نے، جدوں آئے مال غنیمت لین واسطے فاروق اعظم سرکار نے 500 درہم دیتے، حسین پاک آئے 1000 درہم دیتا، حسن پاک آئے 1000 درہم دیتا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں ابا جی گئے بھی کوئی نہیں تے 1000 ہے، اسی گئے بھی ہاں تے 500 ہے، اس واسطے نہیں کہ عبداللہ بن عمر نو 500 اور چاہیے سی، اس واسطے کہ کل نو کوئی بکواس نہ کرے۔ صحابہ اکرام نے سوال کر کے دس دیتا کہ عمر علی دے پتراں نو مندا کیویں سی؟ سیدنا فاروق اعظم سرکار دا سکا بیٹا صحابی ابن صحابی مدنی کریم آقا سرکار دے یار جلیل القدر صحابی جدو یہ گل کیتی نا تے سیدنا فاروق اعظم آندے نے اچھا انہاں نال مقابلہ کرنا چاہنا ہے، انہاں نو 1000 دیتا ہے، تینوں 500 دیتا ہے، اگر تو بھی 1000 لینا چاہنا ہے تے انہاں دے ابے ورگا ابا لے آ، انہاں دی اماں ورگی اما لے آ، انہاں دی نانی ورگی نانی لے آ، او انہاں دے نانے ورگا اپنا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے امام حسنین کریمین دی زندگی، سیدنا حسنین کریمین کدی امیر المومنین فاروق اعظم نو بلاندے نے، کدی یا امیر المومنین عثمان غنی نو آندے نے، کدی یا امیر المومنین صدیق اکبر نو آندے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم تانوں احساس نہیں ہو رہا کہ حسین جنوں امیر المومنین آکھے او دی شان کی ہوندی ہے؟ یزید دا رولا ہی ہے سی کہ مینوں حسین امیر المومنین مننے۔ اچھی بول نا، اچھی بول۔
حسین پاک امیر المومنین صدیق اکبر نو بھی بیاندے نے، فاروق اعظم نو بھی آندے پے نے، عثمان غنی نو بھی آندے پے نے. یہ کوئی چھوٹی گل ہے جنوں حسین امیر المومنین مان لوے؟ تینوں اگ لگی کھڑی ہوے. سیدنا امام حسنین کریمین نو ویکھو، کدی ہاتھ بن کے صدیق دے پیچھے کھڑے نے امام من کے، کدی ہاتھ بن کے فاروق اعظم دے پیچھے کھلوتے نے امام من کے، کدی ہاتھ بن کے عثمان پاک دے پیچھے کھلوتے نے ہاتھ بن کے نماز پڑھ کے. او ویکھو تے صحیح مولا علی کلے عثمان پاک دے بوئے تے جا کے پہرے دار بڑھن حسین تے حسن پاک. صدقے جاواں ساری زندگی ویکھو تے صحیح انہاں دی صحابہ کرام نال گزری کیویں. اگلی بھی انشاءاللہ بیان میں کراں گا. رب تعالی فضل فرمایا زندگی رہی تو واجب الاحترام دوستو حسنین کریمین دی شان وراء البراء. ساڈیاں سوچاں چھوٹیاں نے، ساڈے کول کتاباں تھوڑیاں نے، ساڈیاں نظریات چھوٹے نے، ساڈی فکر اور سوچ اوتھے نہیں پہنچدی جتھے حسین پاک سرکار دی جُتی پہنچدی ہے. اچھی بولنا سبحان اللہ. تو واجب الاحترام دوستو حسنین کریمین دے بارے، حسنین کریمین دے بارے محبت دل وچ رکھنی ہے، عظمت دل وچ رکھنی ہے، ذکر کرنا ہے، عظمت مننی ہے، شان مننی ہے، شان بیان کرنی ہے، لیکن غم نہیں کرنا اس واسطے کہ 3 دن تک ہے. ہن ساڈے حسین جنت دے مالک نے، ہن ساڈے حسین زندہ و سلامت نے، ہن ساڈے حسین قرآن آندا ہے خوشیاں منا رہے نے. اسی اس گل تے خوش ہاں کہ ساڈے حسین جنت دے مالک بن گئے، ساڈے حسین جنتی جواناں دے سردار بن گئے. ساڈے حسین پاک سونے محبوب نے جو حکم فرمایا سی انہاں دیاں شاناں رب تعالی نے انہاں نو عطا فرما دتیاں. اسی سنیاں نہ خارجیاں کہ اہل بیت دی مخالفت کریے، نہ رافضیاں کہ صحابہ دے منکر بن جائیے. اسی سنیاں آل رسول دے بھی غلاماں، اصحاب رسول دے بھی. سارے بولو سبحان اللہ. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. ماں حسین دی نبی دی جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. اسی بولو سارے سبحان اللہ. اللہ نے بڑی عظمتاں دتیاں نے، بڑی شاناں عطا فرمائیاں نے. ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا اس واسطے انہاں تو اگے کتے سناواں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على